شعبان وبلغنا إلى رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی بنسبت یہاں جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ابھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. یہ مہینے 12 مہینے کے ایک سال ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کو محترم بنایا ہے، 4 مہینے کو فضیلت والا، اس میں عظمت والا بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہم نے بنایا ہے آج کا نہیں ہے، یہ 100 سال 1000 سال پہلے کا نہیں ہے، بلکہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی مہینہ بنایا تھا. زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے بنا دیے تھے. اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض مہینے کو فضیلت بخشی. وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جس طرح چاہے کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے کسی مہینے کو فضیلت بخشے، ان کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، بعض انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھا شکل و صورت دیا، بعض کو بدصورت بنایا. یہ اللہ کا حق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مہینے کو فضیلت بخشی ہے، بعض مہینوں کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی ہے. اور یہ فضیلت بہت ہی اہم ہے، اور یہ اشہر حرم کہا جاتا ہے. ان 4 مہینے کو اشہر حرم، یعنی اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی قتل و قتال نہیں ہوتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا اس مہینے میں نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانہ جاہلیت میں اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک لڑائی صدیوں تک چلتا تھا، اور مرنے والا اپنے بال بچے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ میں نے اس لڑائی کو شروع کیا ہے، تم اس سے بند نہ کرنا، جاری رکھنا. ایک لڑائی کئی پشت تک جاتا تھا، اور ان کے بال بچے کہتے تھے کہ ہم اس میں کبھی کمی نہیں کریں گے، ہم بڑھ چڑھ کر اس کا بدلہ لیتے رہیں گے.
وہ بھی اس مہینے میں احترام کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے میں اپنے لڑائی جھگڑے کو بند کر دیتے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا یہ حرام ہے. اب وہ 4 مہینے کون کون سا ہے؟ تو شوال ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور یہ جو مہینہ جو چل رہا ہے رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والا ہے. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں. اور یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے رجب کا مہینہ، یہ بھی اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے. تو اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے میں جنگ و جدال بند ہو جاتا تھا. جو صدیوں سے لڑ رہے تھے وہ آ کر اس 4 مہینے میں لڑائی بند کر دیتے. وہ بھی اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے تھے، اور یہ عظمت اللہ نے دیا ہے. اللہ نے اس کی خصوصیت رکھی ہے. حالانکہ 12 کا 12 مہینہ اللہ ہی کا ہے، سب مہینے اللہ کے ہیں، ہفتے اللہ کے ہیں، سال اللہ کے ہیں، پھر بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت رکھی ہے. آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا، ہاں یورپ ہو، امریکہ ہو، یا جو بھی ہو، 7 دن کو 8 دن کا ہفتہ نہیں بنایا، یا 24 گھنٹے کو 25 گھنٹہ نہیں بنایا، یا 60 سیکنڈ کو 1 منٹ اس سے بڑھا کر نہیں بنایا. یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ ہم نے بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ خود ہم نے بنایا ہے. یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم نے 12 مہینے اور 7 دن کا 1 ہفتہ، ہم نے 24 گھنٹہ کا 1 دن ہم نے بنایا، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہم نے بنایا. آج تک کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ اب مہینہ 25 کا ہوگا، اب مہینہ 35 کا ہوگا. ایسا نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. دنیا کا کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اس کو بنایا ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے حرمت کو بتایا، اور اس میں جو کرنے کے کام ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں کیا کیا جائے، اس مہینے کے احترام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن جو چیز ثابت ہے اس چیز کو چھوڑ کر ہم بدعات، رسومات میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اب یہ نہیں ثابت ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھا جائے، یا 7 تاریخ کا روزہ رکھا جائے، یا 27ویں کا رکھا جائے. یہ ایک حدیث ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے، کمزور ہے. ضعیف حدیث کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مہینے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 27ویں کا روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. تو یہ ثواب کو متعین کرنا یہ نہ حدیث سے ثابت ہے نہ کہیں سے ثابت ہے، بلکہ اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں. نفلی روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. نفلی روزہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اسی مہینے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے.
تاکہ روزے کی عادت ہو جائے، تاکہ روزے کی ہمیں عادت پڑ جائے تو رمضان میں چل کر مشکل نہ ہو۔ اب کسی دن کے روزے کو خاص کر کے اس پر اتنا زیادہ ثواب ہے، یہ سمجھ کر روزہ رکھنا بدعت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس 27ویں کا روزہ 1,00,000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بلکہ ہم نے ایجاد کیا ہے، یہ ہماری طرف سے ایک ایجاد ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں دوسری کام کہ اسی مہینے کے 27ویں تاریخ میں شب معراج کا واقعہ